OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपके होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे कराची के मसाइल पर कि कराची जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और पालता है पूरे पाकिस्तान को, उसको कोई ओन करता है या नहीं करता। इसी सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शहरी तंजीम जनाब रिजवान शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह पाक। अच्छा रिजवान साहब, जैसे आपने सुना, मैंने पहला सवाल यही किया कि कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन आपने देखा होगा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि उसको ओन करे, उसके मसाइल को हल कर सके। तो इसका क्या नतीजा निकल कर आता है? सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग ये कहते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, तो क्यों पालता है? उसकी जिम्मेदारी है? कराची की जिम्मेदारी तो नहीं है। कराची की तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्क को पाले या किसी शहर को पाले या किसी हुक्मरान को पाले। आपने देखा सारे लोग कमाने के लिए आते हैं कराची, कमा कर वहीं से जाते हैं फिर देखिए, लोग। कमाने का हक हर शहरी का है, बिल्कुल ऐसा ही वो है। कहीं भी जाके कमा बिल्कुल सकता है, ऐसा ही पूरे है। मुल्क में उसको आज़ादी है। लेकिन ये कहना कि 70% हम देते हैं बिल्कुल और हम पालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी मुल्क काम क्यों नहीं कर रहा? बाकी शहरों की तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि वो क्यों काम नहीं करके दे रहा, क्योंकि कराची को आपने देखा है कि उसकी सड़कें टूटी फूटी, पानी लोगों के पास नहीं है, बारिश हो जाए तो बड़ा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। क्या वजूहत है? कोई पार्टी ओन ही नहीं करती ना कराची को। पार्टियां जो कराची के अंदर इस वक्त अभी हैं या माजी में थी, बहुत ज़्यादा इक़्तिदार में रही हैं, बहुत अरसे भी रही हैं, और एक तो पार्टी ऐसी जो अभी तक इक़्तिदार में। लेकिन कराची का उनका जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, वो कराची को बनाने की निगाह से नहीं देखते। वो हमेशा देखते हैं कराची को इस तरह से कि हम कराची से वसूल क्या कर सकते हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में यह है कि जो ताजिर बिरादरी है, आपके पास पूरे पाकिस्तान में टोटल 20 बड़े टाइकॉन बिजनेसमैन हैं। 20 में से 12 का ताल्लुक कराची से है। सबकी नज़र कराची पे इस वजह से रहती है। अब वो 12 लोग जो आपको कमा के दे रहे हैं, अब वो कराची में नहीं लगता, वो कराची से बाहर लगता है। आपका लाहौर जितना टैक्स देता है, आपका फैसलाबाद जितना टैक्स देता है, इतना टैक्स हमारे यहाँ लियाकताबाद से जमा हो जाता है। हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और अभी रमज़ान चल रहे हैं, इस रमज़ानों में आप देख सकती हैं कि जितना इनका बजट नहीं होगा कराची का, उससे ज़्यादा यहाँ रोडों पे अफ्तारी करा दी। और अभी चल रहा है ये सिलसिला। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे ईमानदार और मुखलिस लोगों की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, और लीडरशिप तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे लीडरशिप नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी ताजिर बरादरी की बात करी, तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर जो किया वो ताजिर बरादरी को मुतासर किया है, और जो हमारा लोअर क्लास तबका है उसको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। तो आपको नहीं लगता कि इनको इतना मुतासर करने की वजह से हमारी मईशत पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखें, मौजूदा जो सूरत हाल अभी चल रही है, कोरोना की पहली लहर गुजर चुकी, और वो लहर इतनी अहम थी कि उस वक्त लोगों ने, ख़ास तौर पे कराची के लोगों ने तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा साथ दिया, और मुकम्मल फलाई इदारों ने कराची को हैंडल किया। हुकूमती सतह पे कोई ऐसे ख़ास इक़दाम नहीं हुए सिवाय SOP जारी करने, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब वही ताजिर तबका उस वक्त इस काबिल था तो वो कर सकता था, लेकिन बाद में उस ताजिर तबके के साथ हुआ क्या? उन्हीं पे सारा दबाव डाल दिया गया, उन्हीं को कारोबार नहीं करने दे रहे, उनका माल नहीं बिक रहा, वो बेचारे परेशान। वो इस इंतज़ार में रहे कि चलें ना, आगे चल के बेहतर हो जाएगा। आगे जब बेहतरी आने का सिलसिला हुआ तो दूसरी लहर आ गई, आपने फिर उनको दबा दिया, वो ताजिर तबका फिर दोबारा से दब गया। अच्छा, यहाँ तक तो देखें, छोटा ताजिर जो होता है ना, वो परेशान हुआ, बड़ा ताजिर फिर भी बैठा हुआ था। लेकिन अब जो वक्त आए, अब बड़ा ताजिर भी हिम्मत हार गया, अब वो उसकी भी बस हो गई। क्योंकि देखें, बड़ा ताजिर चलता है तो छोटा ताजिर चलता है। ऐसा ही है। छोटे ताजिर जो चलने की वजह होती है वो बड़ा ताजिर होता है। अब बड़ा ताजिर इस काबिल, अब बड़ा ताजिर ये चाहता है कि उसको वक्त दिया जाए। अगर आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक या 9 बजे से 3 बजे तक बाजार कर देते हैं, तो उसने जो रमज़ान की तैयारी की थी, ईद की तैयारी की थी कि लोगों तक वो अपने चीज़ें बेचेगा, तो वो तो नहीं बेच सकता। बिल्कुल ऐसे। फिर कराची का एक माहौल दूसरा है। कराची में आप 6 बजे या 9 बजे कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अगर कुछ निकलते हैं लोग, तो वो इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा ठंडा टाइम हो जाए, हम धूप के बाद निकलेंगे, दोपहर के बाद निकलेंगे। इस तरह से उनका सिलसिला चलता है।
اور مغرب کے بعد وہ فل فلیش ہوتے ابھی ہیں. تاجر برادری کی جانب سے جو ہے یہ کہا بھی گیا کہ آپ دن 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکانیں کھولیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہے اور عید آنے والی ہے، اسی میں تو لوگوں کے کمانے کا وقت ہوتا ہے. تاجر اس وجہ سے زیادہ پریشان ہے، جبکہ ابھی جو ہے وہ ٹائمنگ یہ ہے صبح 6 سے شام 6 بجے تک. وہ کہتے ہیں کہ اس میں گرمی میں لوگ باہر نہیں نکلتے، شاپنگ کے لیے نہیں آتے، اصل میں سب نکلتے ہیں روزے کے بعد، اور یہی بات ایسا ہی سچ بالکل ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں کراچی میں جو تاجر برادری کا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں. لیکن آپ دیکھیں نا دوسری طرف کرونا وائرس کی بھی تو صورتحال بہت بری گزر رہی ہے. دیکھیں کرونا کی صورتحال، کرونا پہ بات کرتا ہوں میں، بلکہ کہ کرونا سے تاجر برادری کا کیا تعلق. حکومت سندھ ایس او پی جاری کرتی رہتی ہے اور اس پہ عمل کرانے میں لگی رہتی ہے، لیکن آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا. میں خاص طور پہ ان حکمرانوں سے بول رہا ہوں جو بہت زیادہ ایس او پی فالو کرانے میں لگے رہتے ہیں، میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں ہاں کہ ان کی لگائی ہوئی ایس او پی پہ دکان کھلی چھوڑی جاتی ہے، اس دکاندار کو پولیس آ کے لے کے جاتی ہے، وہ دکان سیل نہیں ہوتی. جو دکان 6 بجے کے ڈر سے 7 بجے تک غلطی سے کھل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ 12 بجے تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایس او پی فالو کرانے والے خود اس میں شریک ہوتے ہیں، شامل بالکل کرپشن کر رہے ہیں، دکانداروں سے پیسے لیے جاتے ہیں. اور ابھی بھی جو تاجر برادری کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ تاجر برادری ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ کچھ ایسی بات کرے، کچھ ایسا لین دین کرے کہ ہم ان کو اجازت دے دیں. لیکن تاجر برادری میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس بھی دے، وہ آپ کو اوپر سے بھی پیسے دے، وہ آپ سے مذاکرات بھی کرے اور وہ کتنا جھکے. دیکھیں آپ نے ابھی بہت اچھی بات شروع میں کی تھی کہ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے. اب کراچی کو جب آپ بٹھا دیں گے، تاجر برادری کو بٹھا دیں گے تو پورے ملک کو بٹھا دیں گے. تو جو پورے ملک کے حکمراں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں تو وہ حل ہو چکا ہے کہ اب کسی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں، بس نہیں ہے. دیکھیں اب ابھی تازہ چل رہا ہے کہ جی تیسری لہر آ رہی ہے، پڑوسی ملک کا بہت ذکر ہو رہا ہے، وہاں بہت برا حال ہے. لیکن پہلی لہر جو آئی تھی تب بھی تو ہمارے پڑوسی ملک چائنا کا بہت برا حال تھا. لیکن پہلی لہر میں آپ دیکھیں عمران خان نے پاکستان کو کتنے اچھے طریقے سے سنبھالا تھا. دیکھیں اس ٹائم بھی ایک پڑوسی ملک میں ہی تھا سارا معاملہ، چین کی طرف تھا. آج بھی ایک پڑوسی ملک میں. آج جس پڑوسی ملک کی آپ بات کریں، چین تو چلے ہمارا دوست ہے، لیکن جو پڑوسی ملک ہے وہ تو ہم دونوں ایک دوسرے پہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا تنقید پاکستان نے تو ہمیشہ سے امن کا ہاتھ بڑھایا ہے. دیکھیں تنقید ہونی چاہیے، ان کے کام بھی ایسی ہیں. جس طرح وہ کشمیر میں مظالم کرتے ہیں تو ان پہ تنقید اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا ہے، ان پہ جائز تنقید کرتا ہے. اور جو موجودہ ان کے حالات کرونا کی وجہ سے، وہ ایک وبا ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، وہ تو ایک عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے. تو وہ اس کو جیسے بہتر سمجھیں اس کو حل کریں. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے، دیکھیں خدشہ تو ہمارے یہاں بھی ہے نا. اب ہمارے یہاں جو خدشہ ہے ہمیں تو اس حساب سے دیکھنا پڑے گا. کراچی میں اگر کرونا وائرس کا پھیلنے کا اندیشہ موجود ہے جس طرح سے، اور اسی حساب سے یہ تاجر برادری کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، اسی حساب سے لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، فرض کریں کہ یہ وبا یہاں پھیل جاتی. اب میں سوال کرتا ہوں حکومت سے، انہوں نے کیا تیاری کی ہے؟ صرف ایک ایس او پی کا پرچہ نکال دینے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے. رضوان صاحب میں اس پہ آپ سے گفتگو کروں گی آگے، لیکن یہاں میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। रिजवान साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि कराची के अंदर जो अभी सिंध गवर्नमेंट एक पर्चा जारी कर देती है एसओपी का, हमें एसओपी का पर्चा नहीं दिखाएं, हमें ये दिखाएं कि आपने क्या क्या इक़दाम किए। मौजूदा हालात में आपने कितने हॉस्पिटल ऐसे रेडी कर दिए जिसमें आप मुतमईन हैं कि अगर हमारे यहाँ ये वबा फैलती है तो हम इस पर काबू पाने में। मैं इसी से आपसे एक और सवाल करूंगी कि ये जो सिचुएशन थी वो तो पिछले 1 साल से चल रही है। जो हमारी सूबाई हुकूमत है उसको अब तक तो हम जा भी रहे हैं मजीद लॉकडाउन की तरफ। हमारी सूबाई हुकूमत को इकदाम नहीं करने चाहिए थे पहले से? बिल्कुल, बहुत यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है जो सब जगह पैदा हो गया। अभी तक प्राइवेट तौर पे जो फलाई इदारे हैं उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से लिस्ट जारी नहीं हुई कि हमारे पास इन हालात से निपटने के लिए लिस्ट ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन अभी पिछले दिनों एक खबर मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने जो हेल्थ के जो वर्कर्स हैं, बल्कि हेल्थ के जो इदारे चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है क्योंकि हम जो पहले से ऑक्सीजन का साजो सामान रखते हैं अपने पास, अब वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि डेली बेसिस पे ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में जा रही है। देखें, ऑक्सीजन का मामला भी आपको समझाता चलूँ, ये सारी चीज़ें मैं इल्म में डाल रहा हूँ लोगों के भी और हुक्मरानों के भी कि अगर वो चाहें तो अमल करके फौरी तौर पे हालात को अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें खदशा है किसी चीज़ का, कोरोना का खदशा है कि यहाँ पे हालात बहुत संगीन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं, बाज़ार कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं और शादी हॉल कर रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं जिससे हमें खदशा है कि जी फैल जाएगा। सही है, कंट्रोल कर रहे हैं, सही है, आपका बिल्कुल सही जा रहा है मामला। लेकिन ये तो चलें आपने कंट्रोल किया, अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए आपके पास क्या इक़दाम हैं कि आप उसको हल भी कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो इक़दाम तो बता ही नहीं रहे, आप ये तो बताए बस आप, हाँ, आप ये तो नहीं बता रहे। देखें, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो आप सोचें कि वो कैसे पूरी करेंगे। सही बात है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पूरी होगी। ऑक्सीजन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एसओपी में लिखें, और ये मेरा मुतालबा भी है कि अगर कोरोना का खदशा बढ़ता जा रहा है तो आप सबसे पहले कराची में 1 मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिक बंद ना होने दें। हाँ, सही बात, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि आपके पास अगर ऑक्सीजन वाफिर मकदार में आ भी गया और आपके पास पता चला जी इलेक्ट्रिक नहीं आ रही, लाइट नहीं है, तो ऑक्सीजन बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो सबसे पहले तो ये जारी होना चाहिए, इन इदारों के लिए एसओपी बननी चाहिए कि जनाब आप 1 मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को पाबंद किया जाएगा जी, बंद नहीं करेंगे। गैस की फराहमी मुसलसल जारी रहेगी। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बन रहा है, एक बहुत बड़ा हमारे पास बेनिफिट था वो ख़त्म हो गया, 2015 से बंद पड़ा हुआ है। स्टील मिल के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम था वो बंद हो गया है। अगर वो खोल दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये 1 साल में कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस तरफ है? बाजार बंद हुआ नहीं हुआ, सिर्फ इस तरफ तवज्जो है, और वो भी सिर्फ कराची में। अगर आप इंटीरियर चले जाएं तो आपको कोई एसओपी नजर ही नहीं आएगी। ना लाड़काना में एसओपी नजर वहाँ आएगी। तो लोग नहीं मानते कि कोविड है भी या नहीं। अभी आपसे जब फेडरल गवर्नमेंट ने पूछा कि जी आपके यहाँ क्या पोजीशन है,
آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بازار بند نہیں کرنے دے رہے, ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہمیں بھگا رہے ہیں وہاں سے. آپ نے فوراً اس طرح کے حالات بنا دیے. فیڈرل سوچا صحیح ہے جی ہم فوج کو بھیج دیتے ہیں. تو فوج اس لیے نہیں بھیج رہے وہ کہ فوج آ کے آپ کو یہاں پہ کوئی پابندی کروا دے گی. فوج تو آپ کے ساتھ آنے کے بعد آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, حملہ تو آپ ہی ہو. ہاں بالکل ایسا ہی, وہ تو کھڑی ہوئی ہے ابھی بھی. کھڑے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں بھی فوج آئی بھی نہیں, ابھی تو فیڈرل ابھی تو سندھ تک تو ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہے. اگر پہنچ بھی جائیں گے تو ان کا تو یہی ہوگا کہ بھئی یہ آپ کو پرچہ دیا ہوا, اس پہ آپ عمل کریں. کیونکہ کراچی کے شہری فوج کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, اس لیے وہ ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ ضرور کریں گے کہ سید جی فوجی نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں, ورنہ اس آدمی کی بات تو نہیں مانوں گا. اچھا 13 سال سے جو ہے پیپلز پارٹی سندھ پر حکومت کر رہی ہے, ان کا منشور بھی ہے روٹی کپڑا مکان. انہوں نے یہ ہمیشہ سے وعدہ کیا کہ ہم دیں گے روٹی کپڑا مکان, لیکن کبھی بھی اس وعدے پہ وہ پورا نہیں اترے. آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی والوں کے پاس تو یا پھر پورے سندھ کے بعد پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. کہاں کیا پیپلز پارٹی نے وعدے پورا؟ پیپلز پارٹی نے روٹی بھی دی, کپڑا بھی دیا, مکان بھی دیے ان لوگوں کو جن کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی. باقی کو الگ کر دیا. ہاں باقی شہریوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا. آپ گلستان جوہر چلی جائیں, صفورہ چوک پہ چلی جائیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح سندھی ماشاءاللہ رہ رہے ہیں, کس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ جو وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. کیوں باقیوں کا حق کھا رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ ایک عوامی پارٹی کہلاتی ہے, لیکن وہ ایک عوامی پارٹی ہے نہیں. وہ ایک مخصوص لوگوں کی پارٹی ہے, جیسے ماضی میں کئی پارٹیاں رہ چکی ہیں اس طرح. اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ مخصوص سسٹم ہی قائم رہے. اگر پیپلز پارٹی کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو کراچی تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے. ہاں ہمیں تو کم از کم سندھ کے لوگوں کے حالات اچھے ہوتے. سندھ کے جو شہری ہیں وہ کم از کم پانی کو مجبور نہیں ہوتے, ان کے پاس بجلی ہوتی ہے. آج تھر کا کیا حال ہے, پوری دنیا تھر کے اندر امداد فراہم کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پانی نہیں ہے, اس کے باوجود وہاں بجلی نہیں ہے. اور ابھی بھی جو الیکشن ہوا تھر سے کون جیتا؟ پیپلز پارٹی جیتی. تو دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے ایک آدمی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے, میں نے طے کر لیا کہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہی نہیں ہے, لیکن اس نے رہنا بھی میرے ساتھ ہے. تو اسی طرح سے چل رہا ہے سلسلہ. پیپلز پارٹی بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتی ہے اندرون سندھ میں, اور وہ نہیں چاہتی کہ لوگوں میں شعور آئے, کیونکہ لوگوں میں اگر شعور آ جاتا ہے تو وہ فیصلے کرنے لگتے ہیں, آگے بڑھنے لگتے ہیں, اور پھر اس طرح سیٹیں نہیں نکلتی. شعور اگر لوگوں میں آ جائے تو کیا ہی بات ہوگی, لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہمیں بھی پتہ نہیں لگے گا. اسی کے ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ 29 اپریل کو N249 کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس میں پاک سے زمین پارٹی کے جو چیئرمین ہے وہ خود بھی امیدوار ہیں اس کے اندر, تو بڑی انہوں نے کاوشیں کی ہے اس کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کلین سویپ جیت پائیں گے یا نہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے کرونا چل رہا ہے اس حساب سے ایس او پی آ چکی ہیں, اور دفعہ 144 کا بھی ہم سن رہے ہیں, ساری چیزیں سن رہے ہیں, لیکن 249 میں سب کچھ چل رہا ہے. تو پہلے تو دیکھیں یہ الیکشن میں سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی, ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں. وہاں نہیں ہوتا, ہاں وہاں نہیں ہوتا, ان کے پروگرام میں کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی. اس میں پیپلز پارٹی جو جنہوں نے ایس او پی جاری کی, جن کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی وہاں سارے کام کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. اچھا جہاں تک بات رہی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی, دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب جس طرح سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں وہاں پہ, تو ان کی کمپین غلط نہیں ہے, بہت اچھی کمپین ہے. جس طرح باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سب کچھ چل رہے ہیں, اور بھی امیدوار ہیں وہاں پہ, آزاد امیدوار بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں, پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں. لیکن اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ باقی الیکشن سے مختلف ہے. اور جو مقامی رہائشی مطلب کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخصوص قوم کی بات نہیں کر رہا میں, وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں, وہ ہر پارٹی سے مایوس. اس ٹائم اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہیں گے نا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں بہتری لاؤں گا, تو لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک دور میں کراچی کو بڑا بنایا ہوتا ہے. دیکھیں کراچی کو اگر بڑا بنایا ہوتا, بڑا بنایا ان سینس مطلب کہ کافی کام کیا تو ہوگا حالات کراچی. بہت مختلف ہوتے. کراچی بڑا کبھی بھی نہیں بن پایا,
کراچی کا المیہ رہا ہے، اور کراچی میں جس نے بھی کام کیا ہے، پچھلے جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں، تو وہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بنایا، ان کی اپنی پارٹی نہیں تھی، وہ کسی اور پارٹی کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. تو اس کو آج کے حالات سے ملانا کہ جی انہوں نے ایسا کام، صحیح، ان کے پاس ایک تجربہ ضرور ہے، بالکل تجربہ کار آدمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی انہوں نے پہلے ایسا کیا تو اب بھی ایسا ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ کہ بحیثیت میئر بنایا انہوں نے، جو کام کیا بحیثیت میئر کیا. ابھی وہ جا رہے ہیں ایم این اے بننے. میئر اور ایم این اے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، اگر جس طرح سے صورتحال نظر آتی ہے، ہماری تو خیر دعائیں ہیں کہ جو بھی اچھا کام کرے وہ جیتے، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کیوں نہ ہو، ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. اور 249 کا جو حلقہ ہے، وہاں سے جو صاحب نے ایم این اے صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کا تو تعلق وہاں سے تھا بھی نہیں، پھر بھی جیت گئے تھے وہاں سے. کیوں جیت گئے تھے ہمیں نہیں پتا. ہاں، تو اب وہ ہٹ گئے وہاں سے، تو یہ اچھا ہو گیا. ابھی بھی جو لوگ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون کے جو رہنما وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں؟ وہاں تو نہیں رہتے. یا پیپلز پارٹی کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں رہتے ہیں؟ وہاں تو نہیں رہتے. دیکھیں، جب تک مقامی لوگوں میں سے نمائندے نہیں ہوں گے، کوئی ووٹ نہیں دے گا نا، جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہاں مسائل کیا ہیں. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ ضرور ہے کہ ان کو کراچی کے مسائل پتہ ہیں، اتنا تو ان کو، ہاں اتنا تو ان کو پتہ ہے، اور اس پہ وہ کام بھی کر چکے ہیں. اور اگر وہ واقعی جس طرح مجھے نظر آتا ہے، میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ انہوں نے اب داڑھی بھی رکھ لی ہے، تو اللہ پاک نے ان کو واقعی ہدایت دے دی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے بھی ضرور اور کام بھی ضرور کریں گے. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین شہری تنظیم صاحب رضوان شمس. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے بتایا کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. سب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم کراچی کو چلائیں گے، لیکن چلا آج تک کوئی نہیں پایا. یہاں تک اگر بات کریں کرونا وائرس کی، تو کرونا وائرس سے شدید متاثر کیا ہے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھر کو. اور میں آپ سے یہی کہوں گی آخر میں کہ اپنا خیال رکھیے، ماسک پہنیے، سینیٹائزر یوز کیجیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیہہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے. آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے.